کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تو جو جنتی ذوق جس کا ہوگا نا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، سب سے محبت سے ملے گا، کسی غیبت نہیں کرے گا، کسی پر اعتراض نہیں کرے گا، اہل علم کی، امام صاحب کی عزت کرے گا، چاہے کسی بھی مسجد کا امام صاحب ہو، چاہے کسی ملک کا عالم ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. معذور کے احکامات الگ ہیں، مسافر کے احکامات الگ ہیں. بال کے 3 سنتیں ہیں، ایک اس طرح پھروانا، ایک چاروں طرف بال برابر رکھنا، ایک کان تک بال رکھنا. تو ہر بزرگ کا اپنا طریقہ ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بال یورپ سے فیشن آیا ہے، اس لیے بڑے بال اب مت رکھو، یا چھوٹے رکھو بال سردی کے حساب سے، یا بالکل اس طرح پھروا دو. اب اگر کوئی کسی سے اعتراض کرے تو غلط بات ہے. اسی طرح کرسی پر بیٹھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ رکوع کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو کھڑا بھی ہو سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ پوری نماز بیٹھ کر کرے، اور دونوں اختیار اس کو دیے. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ کھڑا کیوں ہوتا ہے، یہ سب سے آگے کیوں نکل گیا، تو جس پر اللہ فضل فرماتے ہیں، جس کا رات دن علماء کے ساتھ مفتی صاحب سے اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ خدا نخواستہ گناہ کا کام کرے گا یا مکروہ کا کام کرے گا. اور پھر امام صاحب سے بڑی آواز سے بات کرنا، یہ کرنا. میں کیا سعودی عرب میں گیا تو مجھے کسی نے کہا اس لکیر سے کرسی پیچھے کرو، تو اس میں جگہ اچھی خاصی تھی. وہاں سعودی عرب میں بہت سی مسجدوں میں بیچ میں ٹیک لگانے کی جگہ رکھی ہوتی ہے بیٹھنے کی، تو گیپ زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھائی میں آپ کی اگر بات مانوں تو حرم میں کرسی جب پیچھے لاؤں گا تو میرے پیچھے والے سجدہ کیسے کریں گے؟ پھر اللہ کا شکر ہے ایک مسجد کے اندر اوقاف کی طرف سے پمفلٹ چھپا ہوا تھا کہ کرسی کو جو ہے لائن کے ساتھ رکھنا چاہیے. اب دونوں صورتیں، بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے یا کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، رکوع کر سکتا ہے رکوع کر لے، منع نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی اگر فرض کریں کوئی اکیلا آدمی غلط کام کر رہا ہے تو امام صاحب کا کیا قصور ہے کہ امام صاحب کو ستایا جائے، ان کو تکلیف دی جائے؟ آپ اس سے پوچھو نا، اور اس کے بعد کوئی دلیل ہوگی، وہ ایسے ہی تو نہیں کرتا. تو یہ امام صاحب سے کوئی بے ادبی کرے یا کچھ کرے. اب یہ کہ اب میں سعودی عرب جب جاؤں تو وہاں کے حساب سے میں نماز پڑھوں، جب پاکستان آؤں تو وہاں کے مفتی صاحب کے حساب سے نماز پڑھوں، جب دبئی جاؤں تو پھر ان کے حساب سے نماز پڑھوں، پھر ہوگی میری نماز. تو پھر اللہ کے لیے تو نہیں ہوا، مخلوق کے لیے ہوا، تو قبول کہاں ہوگا؟ یہاں جب آؤں تو یہاں کے لوگوں کی بات مانوں، یہاں کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو یہاں کے لوگ کہیں گے یہ کیسا شیخ ہے جو اس طرح نماز پڑھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے مخلوق کے لیے پھر بیٹھ کے نماز پڑھوں، تو اللہ کے لیے کہاں ہوا؟ ہر ایک کی بات مانتا جاؤں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بچپن میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پر بٹھایا ہوا تھا اور خود پیدل چل رہا تھا. تو جب ایک بستی سے گزرا، فرض کریں کہ ایک مثال ہے، کوئی بھی کنجاب لے لو آپ، کنجاب سے گزرا تو کنجاب کے لوگوں نے کہا دیکھو شرم نہیں آتی، وہ جوان بیٹھا ہوا ہے گھوڑے پر اور بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے. تو جب باہر نکلے تو باپ نے کہا بیٹا تو نیچے آ جا، پھر میں اوپر بیٹھتا ہوں، بستی والے خاموں کا برا مانیں گے. آیا لسکالیا میں تو لسکالیا والوں نے کہا شرم نہیں آتی، بڈھا اوپر بیٹھا ہے اور بیٹا جوان جو ہے اس کو پیدل چلا رہا ہے، اس کو شرم بھی اس کو نہیں آتی. تو آگے نکل کر کہا کہ بھائی اب کیا کریں، اب وہ بستی والے یہاں بھی ناراض ہو رہے ہیں، ایسا کرو دونوں اوپر بیٹھ جاتے ہیں. دونوں اوپر بیٹھ کر آگے بستی سے نکلے، جس کا مجھے نام نہیں معلوم. تو ان لوگوں نے کہا دیکھو کیسے ظالم ہیں یہ لوگ، 2 آدمی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب اس نے کہا ابا کیا کریں؟ اب کا ایسا کریں ایک گھوڑے کو باندھو اور بیچ میں بھانس ڈالو اور ہم دونوں کندھے پر رکھ کر ہم چلتے ہیں، ہم دونوں اس کو گھوڑے کو اپنے کندھے پر رکھ لیتے ہیں. اب وہ دونوں نے بھانس میں گھوڑے کو باندھا اور دونوں پیدل چلے. تو نیچے راستے میں پل آیا درمیان میں لکڑی کا، وہ خود بھی گرے، گھوڑا بھی گرا، اندر جا کے گر گئے. اس لیے یہ بے ادبی اللہ سے دور کر دیتی ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے مجھ سے پوچھیں، بیچارے امام صاحب کو بولنے کی کیا ضرورت؟ ابھی ایک مسجد میں جاؤں وہ کہ اس طرح پڑھو، تو ایسا ہی ہے جیسے فرض کریں کہ کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے، کوئی ہاتھ کھولتا ہے. تو اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہاتھ یہاں باندھے، ناف کے نیچے باندھے. اللہ پوچھیں گے فلم دیکھا نہیں دیکھا ہے، لڑکیوں کو چھیڑا نہیں چھیڑا، ماں باپ کو ستایا نہیں ستایا، فجر کی نماز جماعت سے، یہ سوال پوچھے جائیں گے.
یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ یہاں رکھے ہاتھ. یہ ایک آدمی تھا یہاں پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا, اس جگہ دونوں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز ختم ہوا, لوگوں نے پوچھا کہ ابے بھائی تو یہاں پر ہاتھ رکھ کر کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہوں, تو ناک کے نیچے ہاتھ رکھ کر میں نماز پڑھ رہا تھا. ایک آدمی نے زور سے آگے مجھے یہاں تھپڑ مارا کہ ادھر کیا نماز ایسے کرتا ہے, ہاتھ کو درمیان میں رکھ کے نماز پڑھ. پھر میں نے ہاتھ کو درمیان میں رکھ کے نماز پڑھا. دوسرے دن داڑ کر کے تھپڑ لگا کہ ادھر کیا ہاتھ رکھتا ہے, ادھر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ عورتوں کی طرح. تو میں ادھر رکھ کر ہاتھ نماز پڑھنے لگا. پھر آ کے زور سے تھپڑ لگا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ کر, یہ کیا تو ہاتھ باندھا ہوا ہے. یا پھر میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے لگا. پھر ایک زور سے تھپڑ لگا کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھ. تو میں نے سوچا کہ بھائی اب اپنی گجی بچاؤ بس. تو ایک قرآن پاک, ایک قرآن شریف, ایک قرآن پاک, ایک قرآن شریف, چار جو ہیں وہ امام ہیں, ایک امام صاحب, چار درد دل کے امام صاحب ہیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بابا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. چار میں سے ایک. گھر کے اندر کمرے کے اندر کہیں بھی جاؤ چار کونے ہوں گے, تو چاروں کونے میں پھدک کے نہیں جائیں گے, کوئی ایک کونا, سمجھے. اسی طرح مفتی بھی ایک, شیخ بھی ایک. اللہ والا مفتی صاحبان نے جب ایک نصیحت فرما دی, یہاں کسی نے مجھ سے کہا کہ تم نماز اس طرح کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہو, غلط ہے, بیٹھ کے نماز پڑھو. میں نے کہا بھائی میں آپ کی بات تو نہیں مانوں گا. پھر ایک صاحب نے کہا, مفتی صاحب نے کہا, رات کو وہ آئے ہوئے تھے یہاں پر, میں نے فون ملایا اپنے مفتی صاحب سے. میں نے کہا یہ حضرت آپ نے جو مجھ سے فرمایا تھا میں اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن لوگ یہاں اعتراض کر رہے ہیں, تو میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں. فرمایا نہیں, دونوں طریقے, جس کی مرضی جس طرح پڑھے. کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو مت ٹوکو, کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کو مت ٹوکو. میں نے کہا حضرت آپ یہ مفتی صاحب سے آپ بات کر لیں. الحمدللہ مجھے کوئی بات پتہ چلتی ہے تو حق بات نہ ماننا تکبر ہے, اور تکبر والے کو اللہ جنت میں نہیں بھیجیں گے. نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دو چیز فرمائی تکبر کی, بطر الحق اور غمت الناس, حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا. مجھے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, جب سے اللہ نے حضرت سے جوڑا اس سے پہلے کا نہیں پوچھنا, یہ راز کی بات ہے. حضرت سے جڑنے سے پہلے کی بات مت پوچھو نا, خامخواہ زخموں کو مت چھیڑو. حضرت سے ملنے کے بعد الحمدللہ میرے بیان میں کوئی کہے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی, فوراً حضرت والا سے, مفتی صاحب سے, یا ایسے ہی میرے لیے کوئی بات کرے تو یہ میں نہیں کہتا کہ چھوڑو, یہ اس طرح گناہ ہوتا ہے. میں سن لیتا ہوں بات, پھر مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں, میں غلطی تو نہیں کر رہا. اگر مفتی صاحب فرماتے ہیں غلط کر رہے ہو تو میں ٹھیک کر لیتا ہوں, اس میں آدمی چھوٹا تھوڑی ہو جائے گا. لیکن یہ بتاتا ہوں کہ میں کہیں نماز پڑھتا ہوں, وہاں کے امام صاحب سے کوئی بڑی آواز سے بات کرے یا امام صاحب کو تنگ کرے کہ آپ نے تو کہا تھا بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے, یہ تو کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. تو دونوں طریقوں کی اجازت ہے. فرض کرو کہ ایک آدمی غلط نماز پڑھ رہا ہے, ایک مثال ہے, تو امام صاحب سے بدتمیزی کرنا تو گناہ ہو جائے گا نا, اس کا کیا قصور. وہ اگر اس کو جا کر کہتا ہے کہ آپ نماز غلط پڑھ رہے ہو, کہتا پڑھ رہا ہوں, آپ کو کیا ہے, امام صاحب کی تو بے عزتی ہو جائے گی. امام صاحب ہر ایک کو تھوڑی بولیں گے. کوئی کس طرح نماز, ہم سب کی نمازیں صحیح ہیں, ہماری ساری نمازیں 51 سنتیں ہیں اس کے اندر. اب تو الحمدللہ انگلش میں بھی کتاب کل تقسیم ہوئی ہے سنت کی, یہاں ہو تو یہاں بھی جو دوستوں کے پاس انگلش کتاب نہیں ہے سنت کی وہ لے لیں. تو اس لیے ادب یہ ہے کہ آدمی امام صاحب کا بیچارے کا کیا قصور, اگر کوئی غلط نماز پڑھتا ہے تو امام صاحب سے آ کر بات کرنا, اس بیچارے سے بڑی آواز سے بات کرنا یا شور کرنا. انہوں نے جو کہا ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے صحیح کہا ہے, ہم جو کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے صحیح کر رہے ہیں. میرے مفتی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب ہیں دامت برکاتہم, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد بھی ہیں شیخ الاسلام کے. اور ہمارا جو دارالفتہ ہے نا, اشرف المدارس کا بہت بڑا دارالفتہ ہے, 25 مفتی ہر سال بنائے جاتے ہیں, کبھی 25 کبھی 27. ان کے رئیس ہیں, بڑے مفتی ہیں یہ الحمدللہ. ان سے پوچھتا ہوں اللہ کے کرم سے. اب یہ تھوڑی ہے کہ سب کے کہنے سے وہ پھر وہ گھوڑے والا واقعہ ہو جائے گا کہ ادھر اس طرح نماز پڑھی, دوسری گئے اس طرح نماز پڑھو, کراچی گئے تو اس طرح نماز پڑھو, ہانگ کانگ گئے تو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا کہ تم نماز پڑھ نہیں سکتے, کرسی پر پڑھنا نماز منع ہے, تو وہاں پر پھر باقی نماز. ایسا نہیں ہوتا. کوئی غلط کر رہا ہے, اس کو مفتی صاحب نے بتا دیا, وہ نہیں مانتا, تو مفتی صاحب سے کیا بات کرنے کی ضرورت بیچارے کی, انہوں نے تو اپنا حق پورا کر دیا. اس لیے دین میں بہت گنجائشیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش نہ دی ہو. وہ گنجائش بتانے والے مفتی صاحب ہوتے ہیں. الحمدللہ مفتی صاحب سے بات کرا دی,
مفتی صاحب سے یہ اتنے دوست بیٹھے تھے ان کے سامنے، میں نے مفتی صاحب سے دوبارہ پوچھ لیا شرم نہیں کیا؟